وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 پیش کی ہے۔ آج ہم انہی آیات کی تفسیر دیکھیں گے۔ پورا سیاق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بنو اسرائیل کو ان پر کی گئی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود تھے، جو اسرائیلی تھے، اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے ان کو مخاطب کر رہا ہے، ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تھیں، وہ ان نعمتوں کا لحاظ کریں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کریں۔ تو اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا تھا وہ نعمت تھی فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ اس کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کہتا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 رات کا۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل بنو اسرائیل جب فرعون کی قوم کے ظلم سے آزاد ہوئی، فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے آزاد ہو گئے، فرعون ڈوب گیا، اس کی قوم ڈوب گئی دریا میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، یہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل کر دے، ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، وہ کتاب ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہو۔ تو یہ ان کی قوم کی طرف سے مطالبہ تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 40 رات کا وعدہ کیا کہ یہاں پر آئیں، ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 رات کا۔ 40 لیلہ یہاں پر ذکر ہے، لیکن سورہ اعراف آیت 142 میں اللہ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ کیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر مزید 10 ہم نے بڑھا دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس طرح سے کل تعداد 40 ہوگی۔ تو سورہ بقرہ میں اجمالی طور پر 40 رات کا ذکر ہے، لیکن اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کی بات کی تھی، بعد میں 10 اور بڑھا دیا، تو یہ کل 40 ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا۔ تو ان راتوں میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ان کو بلایا کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آپ کو آسمان سے ایک کتاب دی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوگی یہاں پہ آپ کو دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے وہاں پہ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی، یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان لوگوں نے ایک بہت ہی بڑا پاپ کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو، ایک جانور کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اس وقت بہت ظالم تھے۔ یہ بچھڑے کی کہانی کیا ہے آگے اس کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اجمالی طور پر ذکر کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا، اس دوران بنو اسرائیل نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اجمالی طور پر شروع میں اس کو ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی کو
تفصیل سے بیان کر رہا ہے آگے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی جو 40 رات کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا, آسمانی کتاب. والفرقان, فرقان یہ کتاب ہی کا دوسرا نام ہے, یعنی وہ کتاب فرقان بھی ہے, جسے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے. ایسے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام بھی فرقان, اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز. تو اللہ کا جو یہ کلام ہے یہ بتاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے, کیونکہ حق اور باطل کی تمیز ہم خود اپنی عقل سے ہر جگہ نہیں کر سکتے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ یہ عقل بھی ایک حد تک کام کرتی ہے, ہر معاملے میں عقل کامیاب فیصلہ نہیں کر پاتی ہے. تو جہاں عقل عاجز رہ جاتی ہے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے میں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحی فیصلہ کرتی ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں ان میں سے کئی کتابوں کے نام فرقان ملتے ہیں, جیسے قرآن کا نام فرقان ہے, اور یہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام فرقان ہے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو اللہ تعالیٰ فرقان نازل کرتا ہے. فرقان یعنی وہ وہی جو حق اور باطل کو الگ کر دے. لعلکم تہتدون, تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. انسان کے پاس جو عقل ہے انسان کو ہر معاملے میں ہدایت نہیں دے سکتی ہے, صحیح راستے پر نہیں لا سکتی ہے. تو ایسے موڑ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب ہوتی ہے, جیسے ہمارے پاس قرآن مجید ہے, تو اس کے ذریعے ہم کو روشنی ملتی ہے اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, فرقان دیا, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم سیدھی راہ پر آ سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب وصول کرنے. وہ کتاب لی موسیٰ علیہ السلام نے, کتاب لینے کے بعد واپس آئے تو اپنی قوم والوں کو کیا دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نقل کر رہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم لوگوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, اس بچڑے کو معبود بنا کے, اس بچڑے کی پوجا کر کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس بچڑے کی کیا کہانی ہے وہ بھی دیکھ لیں. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے. ہم ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بچڑے کی پوجا والی بات کیا ہے, یعنی بنو اسرائیل جو بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے اس کا پس منظر کیا ہے. تو دیکھیں, بنو اسرائیل جو مصر میں رہتے تھے اور فرعون اور اس کی قوم نے جن پر بہت سارے مظالم ڈھائے تھے, اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام ان کو بچا کر دریا کے پار چلے گئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو یہ جو قوم تھی نا بنو اسرائیل, تو یہ بچڑے کی پوجا کی عادی ہو چکی تھی, یعنی یہ قوم بچڑے کی پرستش کرتی تھی. یہ بنو اسرائیل وہی ہیں جنہیں یوسف علیہ السلام نے مصر میں بسایا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد اور کئی صدیوں کے بعد یہ لوگ واپس گمراہی میں مبتلا ہو گئے, بدترین قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. یہ بچڑی کی پوجا کرنے لگے. تو یہ ان کا دین بن گیا شرک, اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑی کی پوجا کر رہے تھے. تو اس کے یہ عادی ہو چکے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بیچ میں دعوت و تبلیغ کی تو ان لوگوں نے بچڑی کی پوجا چھوڑ دیا, یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے, مومن ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے. بچڑے کی پوجا ان لوگوں نے چھوڑ دیا. لیکن ان لوگوں کے بیچ میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام قرآن میں سامری ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9:2 سے 9:6 تک دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ذکر کی ہیں, اس میں اس کا نام بھی ہے سامری. آیت نمبر 95 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9:5 میں اس کا نام ذکر ہے. تو سامری شخص ایسا تھا جس کے بارے میں اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ منافق تھا. یہ بنو اسرائیل میں گھسا ہوا ایک منافق تھا, یعنی خود کو یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہوں, لیکن حقیقت میں یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا نہیں تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی لینے گئے تھے, کتاب لینے گئے تھے, تو اس بیچ میں یہ لوگ
جو رہ گئے تھے انہی میں رہتا تھا سامری۔ تو اب سامری نے کیا کیا وہ دیکھیں آپ۔ سامری نے کچھ زیورات کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا۔ اب یہ زیورات پگھلا کے بچڑا بنایا، اس کی کیا کہانی ہے؟ تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ کہ یہ جو بنو اسرائیل والے تھے، جب فرعون اس کی قوم سے بچ کر یہ دریا کے اس پار جا رہے تھے، تو فرعون اس کی قوم اور اس علاقے سے جب یہ لوگ نکلے تو ان لوگوں نے اپنے ساتھ بہت زیادہ زیورات بھی رکھے تھے، مال و دولت بھی رکھے تھے، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں سے جو ادھار میں زیورات لیے تھے وہ بھی لے کے فرار ہو رہے تھے۔ تو بہت سارے زیورات ان کے پاس تھے جن کو مال غنیمت کہہ سکتے ہیں، وہ سب لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار ہوئے۔ تو ان کے پاس جو بھی زیورات تھے اس کو مال غنیمت مانا گیا، اور پھر مال غنیمت سے متعلق اس وقت کا قانون یہ تھا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کر کے آگ لگا دیا جائے، یعنی مال غنیمت حلال نہیں تھا اس دور میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قوم کی لڑائی دوسرے قوم سے ہوئی تو دوسرے قوم کے ساز و سامان کو یہ لوگ لے لیں، یہ جائز نہیں تھا، بلکہ کرنا یہ ہوتا تھا کہ لڑائی ختم ہوئی کہ تو جو بھی سامان اس کو اکٹھا کر کے آگ لگا دو، کسی کو مت دو، تو یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جب دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے تو ان کے ساتھ میں جو زیورات وغیرہ تھے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ زیورات جو ان کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے تھے، دوسرے لوگوں کے تھے، تو ان لوگوں نے اسے مال غنیمت ڈکلیئر کر کے اسے سب ایک جگہ اکٹھا کر دیا تاکہ اس کو جلا دیا جائے۔ تو جب ایک جگہ اکٹھا کر کے جلا رہے تھے تو وہاں پر سامری نام کا شخص پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان زیورات کا بھی ذکر کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87 میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، کہ بنو اسرائیل نے جہاں سے نکلے تھے وہاں کے زیورات بھی لے کر وہ نکل آئے تھے، اور پھر صحیح سلامت بچنے کے بعد ان زیورات کو ایک جگہ سب نے پھینک دیا۔ اور سورہ اعراف آیت 148 میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّئِهِمْ عِجْلًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان زیورات سے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا یہ بڑا کمال کا تھا، جسدن لہو خوار، کہ ایسا بچڑا بنایا جس سے آوازیں نکلتی تھی، اور پھر اسی کی ان لوگوں نے پوجا کرنا شروع کیا تھا۔ اور اس بچڑے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جو سامری شخص تھا اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ سے اڑنے والی جو دھول تھی اس کو لے کے یہاں پہ ڈال دیا تھا، جس سے کچھ اس کے اندر تبدیلی آئی تھی اور ایک طرح کی آواز نکلتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا فما خطبک یا سامری، یعنی جب دیکھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے تو جو ہے یہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ تاچھ کیا تو پتہ چلا کہ یہ سب تو سامری کا کیا درا ہے۔ تو کہا ما خطبک یا سامری، سامری یہ سب تم نے کیا کیا؟ کہا کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جسے اور لوگ دیکھ نہیں پائے۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے پیغمبر یعنی جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے پاس سے مٹی اکٹھا کی، فنبذتها، اور اسے لا کے بچڑے کے اوپر جو ہے ڈال دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تو میرے دل نے یہی کہا کہ میں ایسا کروں، تو اس نے وہ مٹی لا کے اس پہ ڈال دی تھی تو اس سے اور طرح کی آواز پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ آواز سن کے لوگ مرعوب ہو گئے، اور اوپر سے سامری نے کیا کہا؟ سامری نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت 88 میں نقل کیا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، سامری نے لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا دیا ان زیورات سے، اور اس بچڑے سے آواز بھی نکلنے لگی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہی ہمارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، یعنی وہ بنایا ہوا ہے بچڑا جس سے صرف آواز نکلتی ہے، اور کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، صرف اس سے کچھ آواز نکل رہی ہے، بس اتنی سی بات دیکھ کر اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت 148 میں کہ جسدن لہو خوار، ان لوگوں نے ایک بچڑا بنا لیا جس سے آواز آ رہی تھی،
الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا یہ لوگ اتنا غور نہیں کرتے کہ یہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا اتخذوا، نہ انہیں کوئی راہ دکھا سکتا ہے جس پر یہ چل سکے، وکانوا ظالمین، اور یہ سب ظالم تھے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو بچڑے کی پوجا والا معاملہ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب وحی لینے گئے تھے تو اس بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے جو بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، تو اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ سامری تھا، اسی نے یہ بچڑا بنا کے اس میں آواز پیدا کر کے اور لوگوں کو لگا دیا کہ یہ دیکھو معبود ہے اور یہی ہم سب کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ تو یہ بچڑے کی کہانی ہے اور اس کے بنانے والے سامری کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین یہی بات یاد دلا رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے بچڑی کی پوجا کی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے وحی لینے گئے تھے، کتاب لینے گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا سے کیا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ ان کی نگہداشت کریں گے، ان کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، ان کو دین کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ تو جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تبدیلی، لوگ بچڑی کی پوجا کرنے لگے، تو چونکہ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے ہارون علیہ السلام کو، تو ان کو پکڑا اور کہا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی افعصیت امری، کہ تم کر کیا رہے تھے یہاں پہ؟ تم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے تو تم کو روکنا چاہیے، مجھے آگے بتانا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے تم کو، تو تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی داڑھی پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے، غصے میں ان کی داڑھی پکڑ کے جھجوڑ دیا کہ تم کیا کر رہے تھے، کیا ہو گیا۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ میری داڑھی نہ پکڑیں، ولا براسی، نہ میرا سر پکڑیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر دونوں پکڑ لیے تھے، تبھی تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیں۔ اور یہیں پر ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کم سے کم اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ وہ ہاتھوں میں پکڑی جا سکے، آدمی اس کو پکڑ سکے۔ اگر ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی نہیں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پکڑتے کیسے؟ تو جو لوگ بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، اس سے داڑھی بڑی ہونی چاہیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام جن کو چھوڑ کر گئے تھے قوم کے پاس، اور انہوں نے دیکھا کہ قوم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت کی پوجا شروع کی ہے، حالانکہ یہ وہی قوم ہے جس نے اپنی نظروں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ان کو ملی، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی گئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سامری نے ان کو گمراہ کیا اور یہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام وہاں پر تھے، کچھ اور لوگ، ایسا نہیں کہ سب کے سب پوجا کرنے لگے تھے، کچھ لوگ پوجا میں لگ گئے تھے، باقی ایک تعداد اب بھی ایسی تھی جو پوجا پاٹ سے الگ تھی، ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ لیکن ہارون علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، جو ہو رہا تھا ہونے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بھئی تم کر کیا رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، آپ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا بڑا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں ابھی سے ان کو منع کر دوں اور یہ کہہ دوں کہ یہ کفر ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے اگر یہ فیصلہ کر دوں تو مجھے ڈر تھا کہ آپ آ کر کہیں یہ تو نہیں کہتے کہ تم نے تو بنو اسرائیل کو 2 فرقوں میں بانٹ دیا، ایک کو کافر اور ایک کو مسلم۔ ظاہر ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ 2 فرقوں میں بٹ چکے تھے، ایک تو مسلم تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اور دوسرے لوگ جو سامری کے کہنے پر بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئے تھے۔ تو حقیقت میں 2 گروپ بن چکا تھا،
ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک بچڑے کی عبادت کرنے والے۔ تو ہارون علیہ السلام نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، یعنی فوراً کوئی تکفیر نہیں کی، کوئی فتویٰ نہیں لگایا، انتظار کیا کہ یہ فتویٰ کہیں انتشار نہ کر دے اور گروہ بندی ہو جائے گی اور پھر ہمارے بھائی آ کے اس کو ناپسند کریں کہ تم تھوڑا رک بھی سکتے تھے، وقت سے پہلے کیوں تم نے فتویٰ لگا دیا اور اس طرح سے دو فرقے بنا دیے بنی اسرائیل کے۔ تو یہ جواب دیا ہارون علیہ السلام نے کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ان کو ٹوکتا تو دو گروہ بن جاتے، اور دو گروہ بننے کے بعد آپ آ کر کہیں مجھے نہ ٹوکنے لگ جاتے کہ یہ تم نے کتنا بڑا انتشار کر دیا، دو فرقے بنا دیے، تھوڑا سا رک جاتے، میرا انتظار کرتے، میں آ کے کوئی حل نکالتا، اس لیے میں خاموش تھا۔ ہارون علیہ السلام کے اس جواب پر موسیٰ علیہ السلام نے اور کچھ نہیں کہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کا تقاضا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فوراً کوئی حکم نہ لگایا جائے، گرچہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے لیکن غلط کام کو روکنے سے اگر ایک اور اندیشہ ہو سکتا ہے، ایک اور فتنہ ہو سکتا ہے، تو اس منکر پر انکار کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، تھوڑا مؤخر کیا جا سکتا ہے، رکا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہارون علیہ السلام کی حکمت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رکا جا سکتا ہے، تھوڑا سا انتظار کیا جا سکتا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی فتنہ فساد نہ ہو، اور جو برائی ہے وہ حکمت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے، اسے ختم کرنا آسان ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا کہ یہ لوگ تو بچڑے کی پوجا کرنے لگے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، اور یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں توبہ کا حکم دیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس بچڑے کی عبادت کر کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اس لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ باری کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو چونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، تو ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی، اس لیے یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، اور توبے کا طریقہ کیا تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے خالق تمہارے رب کے یہاں یہ بہتر ہے۔ تو توبے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں، یعنی اس قوم میں جن لوگوں نے بھی اس شرک کا ارتکاب کیا ہے، ایک طرح سے یہ ارتداد تھا کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اور شرک اور بت پرستی میں لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے سمجھایا، بتایا کہ سچائی کیا ہے، پھر ضرورت تھی توبہ کرنے کی، تو توبہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو سزائے موت دی جائے، اور سزائے موت دینے کے بعد یہ ان کے حق میں توبہ ثابت ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی سزا دے کر آخرت کی سزا کو معاف کر رہا ہے، یعنی ان پر ایک طرح سے حد جاری کی جا رہی ہے، اور یہ حد جاری کرنا ان کے حق میں معافی ہوگی۔ جیسے زنا کا مسئلہ ہے ہماری شریعت میں، اگر کوئی بھی شادی شدہ شخص زنا کرے یا ریپ کرے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایسا کیا ہے، یا وہ اعتراف کر لے، اقبال جرم کر لے، تو اسلام میں اس کی سزا ہے سزائے موت۔ تو سزائے موت تو ہوگی اس کو، لیکن اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ سزا اسی دنیا کی حد تک ہے، مرنے کے بعد وہ پوری طرح سے اس گناہ سے دھل اٹھے گا، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی اور سزا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت کو رجم کیا گیا جس نے اعتراف جرم کیا تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ اعتراف کیا تھا کہ مجھ سے زنا کا جرم ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش اور تحقیق کے بعد حکم دیا اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو رجم کرنے کے بعد جب اس کے خون کے چھینٹے بعض صحابہ پر پڑے تو انہوں نے کچھ نامناسب کلمات کہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا مت بولو کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ سارے گنہگاروں میں بانٹ دی جائے تو کافی ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی پر حد جاری کر دی جاتی ہے زنا کی، تو یہ حد جاری کرنا اس کے حق میں مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے، دنیا میں اس سے سزا مل گئی، اب اس کے لیے معافی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔
تو ایسے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے جرم کیا تھا، شرک کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا، اور معافی کا طریقہ یہ بتایا کہ ان پر حد جاری کی جائے. حد جاری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جنت دے دے. تو بھلے کوئی سزا مل جائے دنیا میں، لیکن اس کے بعد اگر فوراً جنت سامنے کھڑی ہے تو یہ سزا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہی ہے، انعام و اکرام ہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس قتل کو اللہ تعالیٰ نے کفارے سیئات بنا دیا، تمہارے اس گناہ کا کفارہ بنا دیا. یعنی اب مرنے کے بعد، اس سزا کے بعد تمہارے لیے کوئی اور سزا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت بھی یاد دلائی کہ اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد، اور یہ سزا کیوں دی گئی؟ یہ بڑی سزا، قتل کی سزا اس لیے کیونکہ اس سے پہلے اتنے بڑے ظلم سے ان کو بچایا گیا. فرعون اور اس کی قوم جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مار رہے تھے، ان کی عورتوں کو باندی بنا رہے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ان کی حفاظت کی. اور اللہ رب العالمین نے ان کے مطالبے پر آسمان سے کتاب نازل کی جو ان کے لیے ضابطِ حیات ہو. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو اس جرم کی یہ سزا تھی. لیکن اس سزا کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا یہ واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح سے ان میں سے کچھ لوگ بچھڑے کی عبادت کے پیچھے پڑ گئے تھے. بالآخر اتنا بڑا پاپ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ان کو سزا بھی دی گئی، لیکن سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سزا بھی ملے، دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی سزا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. دنیاوی سزا پر بس کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے حق میں ایک رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایک ایک کر کے گنا رہا ہے کہ بنو اسرائیل پر کیا کیا احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیا کیا انعامات ہیں. ان آیات میں ایک اور احسان اور ایک اور انعام کا، مغفرت کا، معافی کا ذکر تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا تھا. اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کچھ اور نعمتیں یاد دلائے گا بنو اسرائیل کو، جس کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.